میں شروع میں لکھا نا علم فقہ کی تعریف، ٹھیک ہے، تو اس میں فقہ کے لغوی معنی سمجھ کیا، اور اس کے یہی معنی آیت قرآنی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ وَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ تو اس کا اب مختصر جواب یہ ہوگا، اگر سوال پرچے میں آتا ہے کہ علم فقہ کی تعریف کر رہے ہیں، علم فقہ کیا ہے، تو اس کا جواب پھر یہ ہوگا کہ یعنی اعمال شرعیہ کے مسائل کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھ لو، یعنی اعمال شرعیہ کے مسائل کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تعریف کی مزید تفصیل، دوسری تعریف، تیسری تعریف، ان تعریفوں کو چھوڑ دو۔ پھر اگلے پیج پہ ہے فقہ اسلامی دین و معاملات دونوں پر مشتمل ہے۔ یہ کیا جلدی آؤ نا، کیا انٹرپشن ہو رہی ہے بیچ میں؟ تو 157 پیج پہ شروع میں سب ہیڈنگ بنا فقہ اسلامی دین و معاملات دونوں پر مشتمل ہے۔ دین اور اس میں جو معاملات ہوتے ہیں، معاملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ نیچے دیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک شریعت یا شرع اس مذہب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، اور لفظ شرع کے اسی معنی کا استعمال ان آیات کریمہ میں موجود ہے۔ نیچے اب وہ آیات دی ہوئی ہیں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، یعنی جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ان کے لیے ایک دین مقرر تھا، ٹھیک ہے، مگر ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے تو وہ ایک وقت کے لیے تھے یا ایک خاص جگہ کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا۔ ان کی جو بکس ہوتی تھی، کتاب عائشہ محمد، پیج نمبر لکھو 157 ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اوپر آیت دی ہوئی ہے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہ احکامات دیے تھے کہ یہ جو دین ہے یہ سب کے واسطے تھا۔ اس کے بعد پھر شارع حقیقی، نیچے پیراگراف میں شارع حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے شریعت اسلامی کے ذریعے دین و دنیا دونوں کے احکامات نازل فرمائے۔ اب دین و دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو نماز فرض ہے، سمجھ گئے؟ تو اب یہ اللہ کا حکم ہے، تم نے حج کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ احکامات الہی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے واسطے جو دین پسند کیا، سلیکٹ کیا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ یہ اسلام جو ہے یہ تمہارا دین ہے، اور اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، نہ نیا نبی آئے گا، نہ نئی کتاب آئے گی، ٹھیک ہے، یہاں آ کر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی اس کتاب کو مانیں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی دین دوسرا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی دوسرے دین کے پیچھے پھریں۔ نبی بھی آخری تھا، وہ آ گیا، ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، مگر وہ امت کی حیثیت سے آئیں گے، ٹھیک ہے، اسی نبی کی امت کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب یہ تورات، زبور، انجیل، جتنی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں، اس سے علاوہ جو صحیفے ہیں، اب سب کا جو نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، وہ قرآن پاک اور اس دین میں آ گیا، سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جتنی پرانی قومیں گزری ہیں ان کے نزدیک معاملات کے احکام دیگر مراسم، دینی رسومات دنیا کے ساتھ مخلوط تھے، یعنی ملے ہوئے تھے وہ، مگر وہ یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ان کو بہرحال جو وہ فرائض ہیں، فرائض میں سے ان کا فرض ہے، ان کا ادا کرنا فرض ہے، اگر نہیں کیے تو تمہاری پکڑ ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ میں نے حکم دیا تھا، فرض ہے، تم لوگوں نے کیوں ادا نہیں کیا۔
اس کے بعد شریعت اسلامی اپنے ماخذ اور بنیادی احکام کے لحاظ سے خدائی شریعت ہے. جتنے بھی ماخذ ہیں، یعنی ماخذ کا مطلب جو چیز اخذ کی گئی ہے. اب قرآن سے بہت سی چیزیں پوری دنیا کے معاملات اخذ کیے گئے ہیں. اگر قرآن کو کوئی پڑھے سمجھے، اس کے اپنی قوم میں لے آئے، اس کو اپنے معاشرے میں پھیلا دے، یہ چیز ہے دین کے ساتھ. کیونکہ جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے، اس پہ چلیں گے تو کامیابی ہے. عدنان اگر کوئی جا رہا ہے نا تو اس کو ایبسنٹ شو کرنا ہے. اچھا اوکے سر. ہاں بالکل ایبسنٹ، جیسے بھی یہ گیا ہے کہ میں جا رہا ہوں، نیاز ہے کہ کیا. تو یہ فقہ اسلامی دین و معاملات دونوں پر مشتمل ہے. اور یہ سوال تم دیکھو پیپر میں دیا ہوا ہے، پچھلے تمہیں جو پیپر ہیں تمہارے پاس نمونے کو اس میں دیے میں یہ سوالات دیے، فقہ اسلامی دین و معاملات دونوں پر مشتمل ہے. اور اس کو یہ پیراگراف یاد کر لو تو یہ اس کا جواب ہوگا. سوال جیسے بھی ہے جواب پھر اس کا وہ ہوگا، سوال تبدیل ہو کے بھی ہے. اور علم فقہ کی تعریف میں بس پہلی تعریف ہے کہ یعنی اعمال شرعیہ کے مسائل کا علم فقہ کہلاتا ہے. شریعت میں جتنے اعمال ہیں، جتنے عمل ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مسائل کا جو علم ہے اس کو فقہ کہا جاتا ہے. تو فقہ کا لفظی مطلب سوچ سمجھ اوپر دیا ہوا شروع میں اس کے. باقی دوسری تیسری تعریف ہے، اس کے تعریف کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک چھوٹی سی لائن یاد رکھو، بس اس کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد پیج نمبر 158 ہے، آگے صفحہ کر لیں پیج. تو 158 اس کے نیچے بالکل اینڈ پہ لکھا ہے قانون سازی کے مختلف ادوار. اب یہ جب قانون سازی کی گئی شریعت کے لحاظ سے، جن جن انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے آئے، وہ پھر اپنے حساب سے اس وقت تک وہ ان کے مختلف دور ہیں، ادوار ہیں. وہ کون سے ادوار ہیں؟ تو اسلامی قانون سازی مختلف دوروں سے گزری ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو 5 دوروں میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے. فقہ والوں اہل فقی جو ہے نا 5 دور بتائیں. اس میں سے ایام جاہلیت ہے شروع میں 159 پہ، پھر نیچے عہد نبوت ہے، اگلے پیج 160 پہ دولت عباسیہ کا زرین زمانہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس طرف آؤ 61 پہ تو انحطاط اور تقلید کا دور ہے، جسے بیداری کا دور بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تقلید یہ پھر میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا آپ کو. تو اس میں ایام جاہلیت دیکھیں. ایام جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسلام سے پہلے اہل مکہ کو آپ دیکھ لیں، کیوں قرآن پاک کے مخاطبین اول جو ہیں وہ اہل مکہ تھے اس وقت. میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا شروع میں تم لوگوں کو. ایام جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے لوگ اپنے ملک اور اس کے گرد و نواح میں ایسی سادہ زندگی بسر کرتے تھے جو فطرت سے بہت قریب تھی اور جس کا نظام ان کے رسم و رواج پر مبنی تھا. آسان سا فکرہ ہے یہ. ان کا معاشرہ متفرق قبائل کا مجموعہ تھا جس میں کسی مرکزی حکومت کی شیرازہ بندی نہ تھی. یعنی باقاعدہ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی کہ یہ کر رہے یہاں مرکز میں، جیسے ہمارے یہاں اسلام آباد میں مرکز ہے نا، اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. وہ چیز اس وقت نہیں تھی، بلکہ ان کے اجتماعی زندگی کی بنیاد قبیلے اور قبائلی عصبیت پر تھی. قبیلے بنے ہوئے تھے. وہ تو پورا حجرات میں تو لوگوں نے پڑھا ہے کہ میں نے قبائل بنائی سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، رسم و رواج پہچان سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ٹھیک ہے. تو عصبیت مضبوطی کو بھی کہتے ہیں. ہر ایک فرد اپنے قبیلے سے وابستہ تھا، خواہ قرابت داری کے ذریعے سے ہو یا باہمی عہد و پیمان کے ذریعے سے ہو، ٹھیک ہے. تو ہر فرد، ہر شخص جو اپنے قبیلے کے ساتھ ملا ہوا تھا. اس کے بعد یہ خاندان کا نظام منتشر و پراگندہ تھا. خاندانی نظام ٹھیک نہیں تھا، بکھرے ہوئے، منتشر بکھرے ہوئے تھے. اس لیے اس معاشرے میں عورتوں کو نہایت ذلیل سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. آر یا فقر و فاقہ کے خوف سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. کثرت ازدواج یعنی بیویوں کی کوئی خاص تعداد مقرر، جو جتنی مرضی بیویاں رکھ لیتا، شادی کر لیتا، اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی. اور متع یا نکاح کا بھی عام رواج تھا. شور بلا کسی پابندی اور شرط کے طلاق دینے کا مجاز تھا، اور عورتیں اپنے بچے حق وراثت سے محروم. یہ جاہلیت میں یہ کچھ ہوتا، سب کچھ عربوں میں. وہ تو ہم نے پتہ تاریخ میں پڑھے، تم نے بھی ہم نے بھی، کہ عرب لوگ کیا کرتے تھے، بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہ جگہ آج بھی خانہ کعبہ کے پاس
اس کے گرد باڑ لگی ہوئی ہے، وہاں جا کر دیکھو باقاعدہ بہت بڑا حصہ جہاں زندہ لڑکیوں کو درگور کیا گیا تھا۔ اس کو یہ جو پورشن ہے، یہ جو دو چار باتیں، اس کو ایام جاہلیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہلاک کا دور۔ اسلام تو تھا نہیں، ہر ایک کا اپنا مذہب تھا، اپنا دین تھا، جس طرح جس نے چاہا اس کو اسی طرح وہ لے کے چلتا تھا کہ بس یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اسلامی قانون سازی کا یہ پہلا دور ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی رسالت یعنی آگے سن دیا 610 عیسوی سے شروع ہوا اور آپ کی رحالت یعنی 632 عیسوی پر ختم ہوا۔ اب بیعت نبوت میں کیا ہوا؟ اس دور میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک اللہ پاک نے نازل فرمایا اپنے پیغمبر پر، آخری پیغمبر پر، ٹھیک ہے، جو تمام لوگوں کے واسطے ہدایت تھی، اور وحی کے ذریعے قرآن پاک آسمانی دنیا سے نازل ہوا۔ اور یہ قانون سازی کا بنیادی اور اصل چشمہ جو ہوتا ہے، یہ بنیاد تھی سب کے واسطے۔ قرآن حکیم کی جو نزول تقریباً 22-23 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس سے کچھ اوپر ہی ہوگا، 22 سے، اس میں سے کچھ آپ نے تقریباً 12 سال مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے، اور باقی کا جو حصہ ہے وہ مدینہ منورہ میں۔ وہ تو مدنی مکی صورت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں بھی، اور سفر کے دوران مختلف جگہوں پہ یہ احکامات اللہ پاک نازل فرماتا رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہو جاتی ہے، آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تو صحابہ اکرام جو تھے وہ فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے تھے، یعنی کسی چیز کے بارے میں کوئی ان سے پوچھا جاتا سوال تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا جاتا تھا کہ یہ چیز ایسی ہے۔ وہ معاملات اور مقدمات میں کتاب اور سنت کے مطابق حکم دیا کرتے تھے، اس سے باہر ان کا کوئی حکم میں بات نہیں ہوتی تھی، اور اس کے لیے وہ مشورہ بھی کرتے تھے، جہاں کی تھوڑا سا مسئلہ پیش آتا اس کے لیے وہ مشورہ کے لیے، کیونکہ مشورہ سنت تھا تو وہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس مشورے کے ساتھ وہ مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے، اور جب قرآن اور سنت میں کوئی حکم نہ ملتا تو اجماع یا قیاس سے کام، اجماع قیاس آگے ہم پڑھیں گے، آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اجماع کیا قیاس کیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی آگے آئے گا۔ یعنی جب صحابہ اکرام بھی ایک ایک کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر ان کے جو تابعین تھے، تابعین وہ بھی رخصت ہو گئے، پھر بعد میں مسائل نے سر اٹھانا شروع کیا، تو اس کے لیے پھر یہ اجماع قیاس اور شرائط شروع ہوئی کے لیے کہ اجماع کیا، قیاس کیا ہے، اس وقت رسول ہے نہیں ہمارے درمیان، ٹھیک ہے، تو قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ، جو چیز وہاں نہیں ملتی تھی اس کو پھر مشورے سے حل کیا جاتا تھا، وہ بھی قریب قریب قرآن حدیث کے فیصلے کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ تو اس میں فتویٰ دینے میں اور مقدمات کا فیصلہ کرنے میں سب سے پہلے خلفائے راشدین جو ہوتے ہیں، وہ تو پتہ ہے ہم سب کو، خلفائے راشدین کتنے تھے؟ 4 تھے، ٹھیک ہے، ان سے استفادہ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا، ان کے حساب سے یہ فیصلے کیے جاتے تھے۔ یہ دولت اسلامیہ کی بنیاد رکھنے والوں میں خلفائے راشدین ہی تھے، نبی علیہ السلام کی رحلت فرمانے کے بعد۔ تو انہی خلفائے راشدین نے شریعت اسلامی کی حقیقی روح کو سمجھا اور اسے قوت، استقلال، عدل و انصاف کے ساتھ نافذ کیا، یعنی جاری کر دیا، اور زمانے کی ضروریات کے مطابق سلطنت اور اس کے اداروں کی تنظیم کی۔ اور اسلامی تاریخ اگر تم لوگوں نے پڑھی ہے یا کچھ یاد ہے تو پتہ چل جائے گا کہ عہد ابو بکر صدیق میں کیا تھا، عہد عمر فاروق میں کیا ہوا، عہد عثمان میں اور عہد علی میں کیا کیا ہوئی۔ پیج 160 چل رہا ہے اس وقت، اس میں جو پیراگراف دیے ہوئے ہیں نا، تو اس کو آپ دیکھ لو۔ پھر صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ان میں سے بعض مختلف اسلامی ملکوں میں بھی گئے، وہ جو جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دو، اس وقت موجود نہیں ہے۔ پھر صحابہ اکرام کی اونٹنیوں کو منہ جس طرف بھی تھا اس طرف انہوں نے اپنی اونٹنیوں کا منہ آگے پیچھے نہیں، اسی طرف چل کے نکل گئے، اس لیے مکہ مدینہ میں بہت کم صحابہ اکرام کی قبور ملتی ہیں، قبریں سب ایک جگہ دوسری جگہ چلے گئے تھے۔ ان میں سے بہت سے صحابہ نے پھر شہرت حاصل کی، مشہور ہوئے، جن میں سے نام دیے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے، شروع میں حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت عبداللہ بن عمر تھے، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے،
عبداللہ بن عمر، یہ اسلامی تاریخ کے مشہور صحابہ اکرام کو مختلف ملکوں میں بھیجا گیا وہاں کے سربراہ کی حیثیت سے، ہر ایک شہر میں یہ ہوتے تھے، اور وہاں جب جاتے تھے تو وہی دین اسلام لے کے جاتے تھے، وہی رواج رسم جو مکہ میں تھی مدینہ میں، اس کو انہوں نے پھیلایا ہر جگہ کے اوپر۔ اسی زمانے میں پھر اہل سنت اور شیعہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، کوئی کہتا ہے شیعہ جدا گروپ کو کہا جاتا ہے، ہر ایک اپنا پھر سسٹم شروع ہو گیا، کیونکہ مسائل اور فساد بننے شروع ہو گئے تھے، پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو اہل سنت جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان، ٹھیک ہے، ان کی خلافت کے قائل تھے، مگر اہل تشیع جو ان کا قول یہ تھا کہ حضرت علی ابن طالب تینوں حضرات سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے، اسی لیے ان پر شیعہ یعنی شیعہ علی رضی اللہ عنہ کا اطلاق ہوتا ہے، مانا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ ان کے اور اہل سنت کے درمیان جو اختلاف رائے ہے وہ بیشتر سیاسی نوعیت کا ہے۔ ان تمام مذاہب کی تفصیل آگے پھر بہت لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال اس طرح فرقہ بندیاں شروع ہو گئی، جدا گروپ بننے شروع ہو گئے۔ یہ اہل سنت ہیں، اس وقت دیکھیں کتنے فرقے بنے ہوئے اس وقت موجودہ دور میں، 72 سے اوپر فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر طرف جس مذہب کو بھی اٹھا کے دیکھیں، ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہے۔ اسی وجہ سے ہم برباد ہیں، ناکام ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے، اور اللہ کی غصے کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایک اللہ ہے، ایک کتاب ہے، آخری نبی ہے، مگر اس میں ہم نے اتنے فتنہ و فساد پیدا کر دیے کہ آج ہم کسی طرف بھی دیکھیں تو ہمیں فتنہ و فساد نظر آئے گا۔ ہر ایک کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اس کے عقیدے سے آپ انحراف کرتے ہیں تو آپ اس حلقہ سے نکل جاتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں بن گئی ہر جگہ۔ تو اس کے بعد اسی دور میں یہ جو دور تھا ان کا، حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابوبکر صدیق کے حکم سے قرآن کریم کو جمع کیا، پھر 650 یعنی 650 عیسوی میں حضرت عثمان کے عہد میں ایک مصحف میں ایک قرت کے مطابق جمع کیا، ایک ہی قرت جسے پڑھا جاتا تھا۔ جہاں تک سنت رسول کا تعلق ہے، اس کی روایت بغیر تدوین کے ہوتی ہے، تدوین ایڈیٹنگ کو کہتے ہیں۔ اسلامی تصحیح کا یہ دوسرا دور ہے، دوسری صدی ہجری کے اوائل میں ختم ہو گیا۔ دوسری صدی ختم ہوئی تو بس یہ چیز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر تاریخ اگر آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے تو دولت عباسیہ، حضرت، ٹھیک ہے، عباس کا زرعی زمانہ، زرعی کہتے ہیں چمکیلا، خوبصورت، جس میں ہر چیز واضح تھی، ان کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دور پھر اس کے بعد، اس پہلی صدی جو ختم ہوتی ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے دوسری صدی ہجری، بمطابق 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں شروع ہوتا ہے، اور چوتھی صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی کے وسط اس کے درمیان میں ختم ہوتا ہے دولت عباسیہ، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں سلطنت اقتصادی اور علمی بلکہ ہر لحاظ سے پھلی پھولی، انہوں نے بہت محنت کی عباسیہ دور میں، بہت زیادہ خدمت کی اسلام کی۔ اس میں علم فقہ جو تھا اس کی ترقی بہت زیادہ ہوئی، اور بہت سے فقہی مذہب پیدا ہوئے، اس سے مذاہب جو تھے بہت زیادہ تشکیل ہوئی۔ ان میں سے بعض اپنے اتباع کرنے والوں کے زوال کے ساتھ ہی انحطاط پذیر ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے، ان کو کوئی ترقی نہیں ملی، لیکن بعض باقی رہے جو بتدریج آہستہ آہستہ پھیلتے گئے۔ اہل سنت کے 4 مذہب ہیں، یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ آج کے ان چاروں پہ عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سب سے زیادہ حنفی مذہب کے پیروکار زیادہ ہیں، امام ابو حنیفہ کے۔ اس کے بعد جو تھوڑے بہت ہیں مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ زیادہ تر عرب کنٹریز میں پائے جاتے ہیں، عرب ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے، پائے جاتے ہیں۔ عدنان، یہ میرے خیال میں 11 بج رہے ہیں۔ یس سر۔ تو ہاں، انگلش کی کلاس کا وقت ہو رہا ہے، تو یہ دولت عباسیہ کے ذریعے عہد تک میں تاریخ ڈال دیتا ہوں آج، کہ ہم نے بس یہیں تک پڑھا ہے۔ یس سر۔ آج کیا تاریخ ہو گئی؟ سر آج 14 تاریخ ہے، تو یہاں میں نے ٹک مارک کر دیا، تو اگلی کلاس میں پھر یہاں سے آگے سے ہم لے لیں گے، انشاءاللہ اٹینڈنس لے لیں سر، اور جو لوگ چلے گئے لیفٹ کر گئے نا، جی جی بس ان کو جانے دو سر۔ اٹینڈنس میں، انہیں کو جو ہمارے ساتھ مجھے بس یہیں تک ہے، آگے انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس سر میرا ایک سوال ہے۔ ہاں، کیا سوال ہے؟ کون ہے؟ ہاں الیاس۔ الیاس، ہاں بولو۔
سر ہم تو یہ فقہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دین اسلام تو ایک ہے، یہ فقہ چار کیوں ہاں ہے؟ کہ یہ پھر کسی وقت مجھے ملنا تو پھر بتائیں گے. اب تو کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، انگلش کی کلاس شروع ہونے والی. تو تمہارے سوال کا جواب انشاءاللہ زندگی کی کلاس میں سب کے سامنے دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، اوکے ہم بتا دیں گے کہ یہ چار فقہ کیوں بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اوکے سر. آسانیت بھی آپ کو سر کلاس لیں. ہاں جی سر میں نے اٹینڈنس لے لی اسکرین شاٹ سر، اور یہ اسٹوڈنٹ سر اگر لنک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. آپ اپنے ساتھ ہی رکھو. ہاں ابھی تو انگلش کی کتاب جی ہے نا، جی سر. انگلش کی وہ شروع ہونے والی ہے یس نا. سر، تو اب پھر 11 بجے سر. کل فرائیڈے ہے، کل کل فرائیڈے ہے نا. ہاں تو یس کل سر. اگر میں نہ آ سکا تو پھر منڈے کو لے لیں گے. اگر کل میں آئے ادھر یہ ہوئے تو پھر وہ ہم کلاس لے لیں گے. ٹھیک ہے، ہم چلیے کورس اوکے سر. ختم ہو جائے. باقی جو تھوڑی بہت کیوریز ہو پھر ہم کلاس میں جب یونیورسٹی کھلی تو اس میں حل کر لیں گے، جن کا کوئی مسئلہ ہو سوالات کا. ٹھیک ہے نا. اوکے چلیں جی، انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے سر. اللہ حافظ. حافظ. لیو کوئی حضر سر اٹینڈنس شو لیو کوئی